آج میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ظاہر ہے جب ہم اپنے عیسائی بھائیوں سے، مسیحی بھائیوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن کریم کو تو چونکہ وہ مانتے نہیں ہیں، لہٰذا قرآن کریم سے دلیل کو بھی وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو جو بائبل اس وقت موجود ہے اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو نزول مسیح کی ایک تو آپ برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس میں، اور پھر یہ بتا دیں کہ وہ کس طرح پوری ہو چکی ہیں۔ نصیر انجم صاحب۔ جی بہت شکریہ آصف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا گلا کچھ خراب ہے، میں پیش کی معذرت کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نصیر صاحب۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جن کو ہم مانتے ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار۔ کہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں مستولی ہو تو پھر انسان کو ہدایت پانے کے لیے زیادہ نشانوں کی، زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک نشان بھی اگر اس کی سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یہی نیک لوگوں کا شیوا ہے، ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی کے بارے میں کئی علامات بیان کی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیحی دوستوں کے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ مسیح اول کے آمد کی جو نشانیاں بائبل میں بتائی گئی تھیں ان کو وہ ضرور مد نظر رکھیں مسیح کی آمد ثانی کی نشانیوں کو طے کرتے ہوئے اور ان پر غور کرتے ہوئے۔ دیکھیں، جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے، جو یہودیوں کے مسیح موعود تھے، ان کی آمد کے لیے ان کی کتابوں میں جو موٹی موٹی نشانیاں تھیں ان میں سے ظاہری طور پر ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی یہ نشانی کہ ایلیا آسمان پہ چلا گیا ہے اور مسیح کے آنے سے پہلے دوبارہ آئے گا۔ حضرت مسیح نے دعویٰ کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، بھئی یہ نشان نہیں پورا ہوا۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ یوحنا کی شکل میں پورا ہوا ہے، یوحنا اس ایلیا کی جگہ پر اس کا مثیل بن کر آیا۔ پھر یہ نشانی دی گئی تھی کہ وہ ابن داؤد ہوگا، داؤد کے خاندان سے ہوگا۔ حضرت مسیح نہیں تھے، یہ اعتراض بھی آپ پر ہوا۔ پھر یہ نشانی دی گئی تھی کہ وہ آنے والا بادشاہ ہوگا، فاتح ہوگا، ہمیں نجات دلائے گا، ہمیں فتح دلائے گا، ہمیں خزانے دلائے گا۔ یہ نشانی بھی پوری نہ ہوئی۔ حضرت مسیح تو ایک مظلوم صورت میں ظاہر ہوئے، ایک بڑھئی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو اب یہ ساری نشانیاں ظاہری طور پر جن کا انتظار یہودی کر رہے تھے، اور انہوں نے اسی بات پر اصرار کیا کہ یہ ظاہری پوری ہونی چاہیے، ایک بھی ان میں سے پوری نہ ہوئی۔ لیکن جس طرح مسیحی دوست سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سچے تھے اور اپنے وقت کے ساتھ، اپنے نشانات کے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ جو ظاہر پرست تھے یہود، ان کو سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے انکار کیا۔ ہاں، جو سوچنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، بات کی تہہ تک پہنچنے والے تھے، انہوں نے آپ کو قبول بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے یہودیوں میں سے آپ پر ایمان بھی لائے۔ تو یہ بات اب کیسے ممکن ہے کہ حضرت مسیح اپنی آمد اول کے وقت جتنے بھی ظاہری طور پر نشانات تھے ان کی تعویل کریں اور ان کے دوسرے معنی لیں اور کہیں کہ یہ اس طرح پوری ہوئی، یہ اس طرح پوری ہوئی، اور جب آمد ثانی کی نشانیاں بیان کریں تو ایسی محیر العقول باتیں اگر لوگ اس کا انتظار کریں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بادلوں میں سے آئے گا اور نرسنگے کے ساتھ آئے گا اور جلال کے ساتھ آئے گا وغیرہ وغیرہ، تو پھر ان کو غور کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ سچے تھے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ عیسائیوں کو آمد ثانی کی نشانیاں دیکھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے لازماً مسیح کی آمد اول کی نشانیوں پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہاں کس قدر نشانیاں پوری ہوئیں اور کس طرح پوری۔ اب ہم آتے ہیں انجیل کی طرف۔ انجیل میں جیسا کہ میں نے کہا
کہ بہت سی نشانیاں ہیں، اور متی کا 24واں باب ہے، اس کے علاوہ لوکا کا 21واں باب ہے، اور بعض جگہ نشانیاں۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انجیلیں چونکہ بعد میں لکھی گئی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بھی انجیل نہیں لکھی گئی، تو تین باتیں انجیل نویسوں نے اس میں مکس اپ کر دی ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو واقعہ صلیب کے بعد کے حالات کے متعلق ہیں کہ اس طرح واقعہ ہوگا، مصیبت آئے گی، خدا تعالیٰ مجھے بچائے گا۔ کچھ باتیں ہیں جو مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو قیامت کے متعلق ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کی باتوں کا تذکرہ یہاں ان آیات میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم الف سے یہ تک کہیں کہ یہ ساری پوری ہوں پھر ہم مسیح کو مانیں گے، تو میں نے عرض کیا دو اس کے بارے میں کہ ایک تو پہلے پہ غور کریں، اور دوسرا اس میں کچھ قیامت کے متعلق باتیں ہیں، کچھ اس واقعہ صلیب کے متعلق باتیں۔ اب جو آمد ثانی کے حوالے سے باتیں ہیں، ان میں سے مثلاً میں یہ پڑھتا ہوں، یہ متی کا 24واں باب ہے اور 7ویں آیت ہے۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس کے آگے اور بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات اور بتانا ضروری ہے کہ ان آیات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سے جھوٹے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح کے دعوے دار آئیں گے۔ عیسائی حضرات عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ جھوٹے آئیں گے، تو اس لیے تم نے ان کی باتیں نہیں ماننی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف جھوٹے ہی آئیں گے یا کوئی سچا بھی آئے گا؟ جھوٹے تو آتے رہے ہیں اور شاید آتے بھی رہیں، لیکن جس سچے نے آنا ہے، کیا اس کو پہچاننے کے لیے بھی کوئی معیار ہے، یا یہ کہہ کہ ہر ایک